الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، نجاست کے اقسام اور اس کی طہارت کے تعلق سے گزشتہ دو چار دروس میں ہم لوگوں نے اس کے احکام کو پڑھا اور جانا. آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ دوران نماز کپڑے پر گندگی ہونے کا علم. اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے، چاہے اس کے بدن میں گندگی لگی ہوئی ہو، چاہے اس کے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہو، چاہے اس کے جائے نماز میں گندگی لگی ہوئی ہو، چاہے وہ نجاست کی حالت میں ہو جسے کیا ہے طہارت یا غسل کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہاں پر اس مسئلے کا تفصیل یہاں پر دیا گیا ہے. تو دیکھیے، دوران نماز اگر کپڑے یا بدن یا جائے نماز پر گندگی ہونے کا علم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نمازی کو کیا کرنا چاہیے، اس میں تفصیل ہے. تینوں چیزیں یہاں بتائی گئی. یا تو جس کپڑے میں وہ نماز ادا کر رہا ہے، جس کپڑے کو پہن کر وہ نماز ادا کر رہا ہے، یا اس کے بدن کے کسی حصے میں گندگی لگی ہوئی ہو، یا جس جگہ پر، جس جائے نماز پر، جس مصلے پر وہ نماز ادا کر رہا، اس مصلے میں اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو اس کے تعلق سے کچھ تفصیلات ہیں فقہ کے کتابوں میں. آئیے یہاں پر دو تین اس کے صورتیں ہیں، میں ان صورتوں کو آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں. پہلی صورت دیکھیے کیا ہے. دوران نماز اگر گندگی ہونے کا علم ہو اور بلا کشف شرمگاہ اس کے ازالے کا امکان ہو تو گندگی زائل کر کے نماز جاری رکھے، اس کی نماز صحیح ہے. کیا بول رہے؟ اگر ایک انسان نماز کے اندر داخل ہو گیا ہے، نماز کے اندر داخل ہونے کے بعد نماز کے دوران میں گندگی کا علم ہوتا ہے، چاہے بدن کی گندگی ہو، چاہے کپڑے کی گندگی ہو، یا چاہے جائے نماز کی گندگی ہو، سمجھ رہے نا؟ اگر علم ہوا اور بلا کشف شرمگاہ، جو سطر کی جگہ ہے اس کو اگر کھولے بغیر یا اس کو ظاہر کیے بغیر اگر وہ گندگی کو ہٹا دے رہا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ گندگی کو ہٹا دے گا، اس کے بعد وہ نماز کو اسی طرح کنٹینیو رکھے گا، جاری رکھے گا. مثال کے طور پر اس کی ٹوپی میں گندگی لگی ہوئی تھی، مثال کے طور پر اسے علم ہوا کہ ٹوپی میں گندگی ہے، ٹوپی سائڈ کر کے رکھ دیا. معلوم ہوا کہ جائے نماز پہ تھوڑی سی گندگی لگی، جائے نماز کو ہٹا دیا، پھر وہاں پر نماز ادا کر لیا. اس طرح تو کیا ہے. اور اگر سمجھیے اس کی لنگی پہ، اس کے تہبند پہ، اس کے ازار پہ، اس کے پاجامے میں اگر لگی ہوئی ہے گندگی، اب تو اس کو وہاں سے نکال نہیں سکتا ہے. اب اگر اس کو وہ چینج کرتا ہے یا تبدیل کرتا ہے تو اب کیا ہے؟ سطر کھلنے کا امکان ہے. امکان کیا ہے؟ سطر کھل ہی جائے گا. تب ایسی صورت میں پھر مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے. اگر سطر نہ کھلے، کشف شرمگاہ نہ ہو، سطر کی جگہ اگر نہ کھلے اور نجاست زائل ہو جائے، نجاست کو ہٹانے کی قدرت انسان رکھ رہا ہے، ایک نمازی رکھ رہا ہے، تو کیا اس کو وہ زائل کر دے، اس کو ہٹا دے اور سیم نماز کو کیا ہے؟ کنٹینیو رکھے، جاری رکھے. یہ پہلی صورت ہے. آئیے دوسری صورت کیا ہے جی، کتاب میں دیکھیے، آگے کیجئے کتاب.
دوسری صورت ہے اگر دوران نماز گندگی کے زائل ہونے سے کشف شرمگاہ کا امکان ہو تو نماز توڑ دے اور گندگی زائل کر کے دوبارہ السرین وہ نماز شروع کرے. ایک دم سیدھی سی بات ہے. پہلے والے میں یہ تھا کہ شرمگاہ کھلنے کا امکان نہ ہو تب کیا نماز جاری رکھے گا, گندگی کو ہٹا کر, نجاست کو ہٹا کر. اب دوسری صورت کیا ہے, اگر ایسی جگہ میں لگا ہوا ہے کہ آپ کا شرمگاہ کیا ہے, کھل جائے گا, آپ کی سطر کی جگہ کھل جائے گی, تو ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے, اس مصلی کو چاہیے کہ وہ نماز کو کیا وہاں سے توڑ دے. پھر کیا ہے, گندگی کو وہ زائل کرے, گندگی کو ہٹائے, گندگی کو دھو لے. اس کے بعد از سرے نو پھر سے دوبارہ وہ نماز کو شروع کرے گا. یہ دوسری صورت ہوئی. اور اس کی تیسری صورت دیکھیے کیا ہے, اگر نماز سے فراغت کے بعد گندگی ہونے کا علم ہو تو اس کی نماز صحیح ہے, دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بتا رہے دیکھیے, اگر نماز سے فراغت کے بعد گندگی کا علم ہو, مثال کے طور پر اس کے جائے نماز میں گندگی تھی, اب کیا ہے اس نے پوری نماز پوری رکعتیں ادا کر لی, اب دوران نماز اسے گندگی کا یا نجاست کا علم نہ ہوا, اب کیا کرے گا وہ آدمی جی, اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھ رہا ہمارے جائے نماز میں تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی ہے, اب کیا ہے اس کی نماز صحیح ہو گئی, درست ہو گئی, اسے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا, اسے علم نہیں تھا, اس نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی تھی کہ اب گندگی لگی ہوئی میں نماز پڑھ رہا ہوں. سمجھ رہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تبارک و تعالی طاقت سے بڑھ کر, استطاعت سے بڑھ کر کیا ہے, تکلیف نہیں دیتے ہیں, مکلف نہیں کرتے ہیں بندے کو. سمجھ رہے نا, کپڑے میں گندگی لگی ہوئی تھی, معلوم ہوا نماز کے بعد, اب کیا کرے گا آدمی, اب نماز پڑھ لیا اس نے تو اس کی نماز مکمل ہو گئی, اب نماز کے بعد کیا وہ زائل کرے گا, اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ جو تین صورتیں بتائی گئی, تین صورتوں کا جو یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے, اس سلسلے میں دلیل دے رہے ایک حدیث سے. دیکھیے مذکورہ تفصیل کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, جس میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. آپ امامت فرما رہے تھے اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز ادا کر رہے تھے. دوران نماز آپ نے اپنی جوتیاں نکال کر بائیں طرف رکھ لی, نماز کے دوران ہی جوتی پہن کر نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے اچانک کیا ہے نماز کے دوران اپنی جوتیوں کو کھولا اور اپنے بائیں جانب رکھ دیا, اپنے بائیں سائڈ میں رکھ دیا. صحابہ کرام نے جب آپ کو جوتیاں نکالتے ہوئے دیکھا, اوپر کیجئے بھائی, صحابہ کرام نے جب آپ کو جوتیاں نکالتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی جوتیاں نکال دی. اب کیا ہے دیکھیے کتنے حریص تھے جی صحابہ کرام, نبی کے ہر حرکت کو, نبی کے ہر عمل کو, نبی کے ہر قول پر اپنی جان کو قربان اور نچھاور کرنے والے تھے صحابہ. نماز کی حالت میں دیکھا اپنے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جوتیاں نکال کر سائڈ میں رکھ دیے ہیں, صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو دہرایا اور اپنی اپنی جوتیاں نکال کر وہ بھی اپنے بائیں جانب رکھ دیے. جب نماز سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے اپنی جوتیاں کیوں اتار دیں. صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, میں نے تو جوتی نکالی جی, تم لوگوں نے پھر جوتیاں کیوں نکالی؟ تو صحابہ دیکھیے کیا کہتے ہیں, قربان جائیے صحابہ کے ایمان پر, صحابہ کی عقیدت پر, صحابہ کی محبت پر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی تو ہم نے بھی اتار دیا. کیا کہا کہ ہم نے جب دیکھا کہ آپ اپنی جوتیاں اتار دیے ہیں تو ہم نے بھی جوتیاں اتار دی. تو وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ان جبرائیل اخبرہ ان فی نعلیہ قدرا بعدما صلی فخلعہما ولم. نہیں وہ حدیث نہیں ہے جی، یہ حدیث دوسری ہے. خیر، تو انہوں نے کہا کہ اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے خبر دیے کہ آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. ان فی نعلیہ قدرا، کہ آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. فخلعہما، تو ہم نے کیا ہے ان دونوں کو اتار دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو پہلی اپنی جوتیوں کو دیکھ لے، اگر ان میں نجاست لگی ہے تو اسے زمین پر رگڑ دے، پھر ان میں نماز پڑھے. دیکھیے جی، دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل علیہ السلام یہ خبر دی گئی کہ اے محمد آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی، نجاست لگی ہوئی ہے. تو آپ نے نماز ہی کی حالت میں اپنی جوتیوں کو الگ کر لیا، یعنی نجاست کو اپنے سے زائل کر لیا، الگ کر لیا. اور صحابہ سے کہا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا، میں نے الگ کر دیا. اب دیکھیے یہاں پر یہ تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ولم یعد الصلاح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نماز کو دہرایا نہیں. اس سے کیا معلوم ہوا جی؟ معلوم یہ ہوا اگر شرمگاہ نہیں کشف ہو رہا ہے، نہیں کھل رہا ہے، سطر آپ کا نہیں کھل رہا ہے، تو کیا ہے آپ نماز کو جاری رکھ سکتے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے اپنی جوتیوں کو چیک کر لے، اپنی دیکھ لے، اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو کیا ہے زمین پر رگڑ دے. گندگی آلود جوتیوں کی صفائی ہم نے اس سے پہلے پڑھا نا جی، کہ اگر جوتیوں میں، چپلوں میں، شوز میں اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو کیا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پاک مٹی میں رگڑ دیجئے، پاک ہو، صاف ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اگر آپ رگڑ دیں گے تو پھر کیا ہے اس میں آپ کیا نماز ادا کر سکتے ہیں. چلیے آگے آئیے. اب دیکھیے یہاں پر یہ تفصیل تو ازالہ نجاست کے متعلق تھی. یہ تین صورتیں آپ کو یاد رکھنا ہے. اگر کشف شرمگاہ نہیں ہو رہا ہے، ازالت نجاست کے بعد، نجاست کو ہٹانے کے بعد نماز جاری رکھیں گے آپ. اگر کشف شرمگاہ ہو رہا ہے تو نماز کو توڑ دیں گے اور کیا کریں گے جی، نجاست کو ہٹائیں گے، پھر اثر نو نماز کو شروع کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور اگر نماز کے بعد آپ کو علم ہو رہا ہے، نماز کے دوران میں علم نہیں ہوا، آپ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ گندگی لگی ہوئی ہے اور آپ نے نماز پوری پڑھ لی، اب نماز آپ کی مکمل ہو گئی ہے، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تین چیزیں معلوم ہوئی. اب آئیے، یہ تفصیل تو ازالہ نجاست کے متعلق تھی، نجاست اور گندگی ظاہری لگی ہوئی اس کے متعلق تھی. لیکن اگر کسی کو دوران نماز یا نماز سے فراغت کے بعد یاد آئے کہ اس نے بلا وضو نماز پڑھ لی ہے، یا جنابت لاحق تھی اور غسل نہیں کیا، تو ہر دو حالت میں اس کی نماز شروع سے ہی باطل ہے. اب ایک آدمی ہے، آیا، آ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیا بھائی. اب کیا ہے، اس کی وضو ہی نہیں ہے، وضو ہی نہیں کیا اس نے، یا وضو کی حالت میں تھا، ناقص وضو کا کوئی عمل اس سے لاحق ہو گیا، ہوا کا خروج ہو جانا ہو، یا وہ پیشاب وغیرہ کر دیا ہو، استنجا سے فارغ ہوا ہو اور اسے یاد نہیں ہے کہ میں نے تو ابھی 10 بجے وضو کیا تھا، 11 بجے وضو کیا تھا. اب کیا ہے، اس دوران میں ناقص وضو کا کوئی عمل اس سے صادر ہو گیا. اب کیا ہے، اسے یاد ہے کہ میں نے تو وضو کیا تھا، فوراً کیا ہے اذان ہوئی، نماز ظہر کے لیے کھڑا ہو گیا. وہ اب دوران نماز اسے یاد آ رہا ہے، ارے میں نے تو درمیان میں اٹھ کر استنجا کے لیے ٹوائلٹ گیا تھا، بیت الخلاء کا استعمال کیا تھا، اب تو میری وضو تو چلی گئی ہے. اب اسی وقت کیا ہے وہ نماز کو توڑ دے. یا اگر نماز کے بعد اسے علم ہو رہا ہے، نماز کے بعد اسے معلوم ہو رہا ہے میں نے تو بلا وضو نماز پڑھی ہے، اب اسے کیا ہے اثر نو، اس کی نماز باطل ہو گئی. دیکھیے طہارت کیا ہے، شرط ہے، اب شرط ہی نہیں پائی گئی تو عبادت کہاں سے قبول ہوگی جی، آپ کی نماز کہاں سے قبول ہوگی؟
اسی طرح جنابت لاحق تھی، غسل اس پر واجب تھا، یا حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، بات کو سمجھیے، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، اگر ان دونوں سے طہارت حاصل نہیں کیا ہے، پاکی حاصل نہیں کیا ہے، اسے وضو یا غسل جس کی بھی ضرورت ہے اس سے وہ فارغ ہو کر دوبارہ نماز پڑھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقبل صلاۃ، نماز قبول ہی نہیں ہوگی، نماز قبولیت کے درجے تک جائے گی ہی نہیں بغیر طہور، بغیر کسی طہارت کے، بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر دوران نماز ہمیں اگر گندگی کا علم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر بلا وضو یا بلا غسل جان بوجھ کر ہو یا جانے انجانے میں ہو اگر ہم نے نماز ادا کر لی ہے تو اس کی کیا صورت ہے، اس کی تفصیل کو ہم نے جانا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے ان فقہی مسائل کو ہمیں سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔